السلام علیکم، اریبہ ہمارے ساتھ ہے اور ہم لوگ ویمن امپاورمنٹ کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں. اور ویمن امپاورمنٹ کے اندر میں بفور گوئنگ ٹورڈس اریبہ اور ایک اور پوائنٹ آف ویو ذرا دینا چاہتا ہوں. اور ڈیفینیٹلی ہم بھی اسٹوڈنٹس ہیں. ٹھیک ہے، کوئی ریلیجن کا اسٹوڈنٹ ہے، کوئی کسی اور چیز کا اسٹوڈنٹ ہے، تو ہم دین کو سیکھ رہے ہیں، ہم معاشرے سے سیکھ رہے ہیں چیزوں کو. ایک پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ جب جس طرح ابھی اریبہ انہیں لاسٹ ایپیسوڈ کے اندر ڈسکس کیا تھا کہ ہم لوگ دین کو امپوز کرتے ہیں، حجاب کو امپوز کرتے ہیں. لڑکا ہے تو اس کی داڑھی کو امپوز کریں گے، اس کی ٹوپی کو امپوز کریں گے. یہ ایک جو اپیرنس ہے اس کے اوپر امپوز ہم کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اندر سے اس کو ایجوکیٹ نہیں کیا جا رہا. اب بچی کو اگر آپ یہ سمجھائیں کہ بیٹے آپ نے اگر پردہ کرنا ہے یا آپ نے ایک ماڈسٹ ڈریسنگ کرنی ہے، ماڈسٹ ڈریسنگ اگر آپ لوگ تھوڑا سا دیکھیں تو ماڈسٹ ڈریسنگ بس یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جسم ویزیبل نہیں ہونا چاہیے اچھے سے، اور آپ کی ہیڈ کورنگ ہو صحیح سے، جو ہے یہ سارے معاملات. تو ایک لڑکی اگر ماڈسٹ ڈریسنگ کر رہی ہے تو اس کو آپ نے یہ ایجوکیٹ کرنا ہے کہ آپ نے ماڈسٹ ڈریسنگ کیوں کرنی ہے، اس کا ریزن بتائے. اور آئی ایم 110% شیور جب آپ اس طرح سے ایجوکیٹ کریں گے جس طرح سے دین کے بارے میں ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے نماز کیوں پڑھنی ہے، بالکل. آپ نے قرآن کیوں پڑھنا ہے. اب قرآن ایک بندہ ہے، فار انسٹنس ایک حافظ قرآن ہے، اس نے قرآن پڑھا ہے، سارا اس نے یاد کیا ہے، سب کچھ کیا ہوا، پر اس کے دل کے اندر وہ قرآن بیٹھا ہی نہیں. اس کی ریزن کیا تھی کہ جیسے ہم کیمسٹری پڑھی ہم لوگوں نے 9th میں 10th میں، کیا ہوتا تھا کہ اس کی جب تک ہمیں ہائیڈروکلورک ایسڈ کا فارمولا جو ہوتا تھا اس کے اندر H2 کتنا ہے، H2 ہے یا 1 ہے، یا اس کے اندر آکسیجن کے فار انسٹنس مالیکیولز ہیں تو کتنے ہونے چاہیے، جب تک اس کے اندر بھی ڈیٹیلز نہیں پتہ ہوں گی ہم فارمولا بھی نہیں بنا سکتے اور اس کو یوز بھی نہیں کر سکتے. آپ کو کانٹیکسٹ کانٹیکسٹ بتا ہونی چاہیے. اسی طرح ہی دین ہو، چاہے آپ کا کسی بھی وے میں ہو، چاہے آپ اس کو پریکٹیکلی لے کے چلنا چاہ رہے ہیں، چاہے ورشپ کے پوائنٹ آف ویو سے لینا چاہ رہے ہیں، اس کو ریشنلی سوچیں. بچے کو سمجھائیں کہ بیٹے اگر آپ نے ٹوپی پہننی ہے نماز کے لیے تو کیوں پہننی ہے. آج میں 99 to 100% لوگوں کے جانتا ہوں کہ لوگوں کو ٹوپی پہننے کی ریزن ہی نہیں پتا، بس ٹوپی پہن کے پھیر رہے انہیں پتہ ہی نہیں ہے. حالانکہ یہ ریزن یہ ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی وغیرہ، حضرت عمر فاروق وغیرہ، ان کے بال لمبے ہوتے تھے، بالوں کو سجدے میں زمین پہ نہ گریں اس کو روکنے کی ٹوپی ہوتی تھی، اور تاکہ سجدہ جو ہے آپ کا صحیح سے اس پہ کیا جائے، میٹ پہ کیا جائے. اب ریزن ہی نہیں آپ نے بتایا اس کو، بچے کو نہیں بتایا، لڑکی کو حجاب کی ریزن نہیں بتائی. بھائی آپ ڈائمنڈ ہو، لڑکی کو آپ بتاؤ بیٹے آپ پروٹیکٹیو چیز ہو میرے لیے، جیسے سونے کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے میں آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا، اس سے سیو کرنا چاہا. آگے بہت اچھی بات یہ بیکاز آئی فیل لائک ایک امپوزڈ ہمارا کلچر بہت زیادہ ہونا ہوتا ہے، وہ پاکستان میں ہو ویسٹ میں بھی ہو. آئی فیل لائک جب ہم تھوڑا ریلیجیس اسپیکٹ کی بات کرتے ہیں، یہ چیزیں ویسٹ میں بھی بہت زیادہ ہے تو خیر زیادہ پیرنٹس تھوڑے وہ بھی ہوتے ہیں کہ ویسٹرن کلچر کے اندر بچے اتنے نہ ہو جائیں تو اور ڈرایا جاتا ہے ان چیزوں سے، اور ایکسپلینیشن صرف یہ ہوتی ہے کہ بیٹا حرام، ٹھیک ہے. پھر بندہ کیا کرتا ہے، وہ پھر اتنے کو فیل کرتا ہے کہ رولز ہے اسلام میں کہ وہ پھر اسلام سے اور دور کھینچا چلا جاتا ہے، اور شادی کے نسبت کو اور تھوڑا دور چلا جاتا ہے. دیٹس وائی پی ہے کہ آپ ایجوکیٹ کریں کہ واٹ دا ریزنز آر، اور اس کے بعد دا چوائسز دیئرس، ٹھیک ہے. اس کو بار بار آپ نہ کریں کہ اب لینا ہے اب لینا ہے اب لینا ہے، وہ چوائس بھی اللہ کی ذات نے اسی کو ہی دی ہے. باقی آپ نے حجاب کی بات کی تو وہ بہت خوبصورت بات ہے، کیونکہ ہم لوگ اکثر ایک اپیرنس کے اوپر تو حجاب کی بات کرتے ہی ہیں، لیکن حجاب کو اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت ڈفرینٹ فارمس کے اندر ڈسکرائب کیا گیا ہے. اب فور ایگزامپل میں آپ کو ایک دیتی ہوں، اگر ایک بچہ ہے جو کہ یتیم ہے، جس کے ماں باپ نہیں ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے دماغ کی رہی ہے، اس کو زیادہ پیار کیا وہ سچے کے سامنے نہ یہ حجاب ہے، ٹھیک ہے. ایک اب ہمارے کوئی آدمی ہے، شخص ہے جس کے پاس وہ پیسے نہیں ہیں، آپ اپنے پیسے اس کے آگے پھانٹ کریں، یہ حجاب ہے. اچھا مزے کی بات آپ کو بتاؤں، سورہ نور کے اندر جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے حجاب کی بات کی نا، پردے کی بات کی، خدا کی قسم پتہ ہے پہلے کس کو کہا؟ نبی قرآن پاک کی آیت ابھی اٹھا لیں، سورہ نور کی آیت نمبر 23 ہے گیس. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. اس کے بعد عورتوں کو کہا اور مومن عورتوں کو بھی کہہ دو، یعنی فرسٹ پریورٹی کس کو دی؟ کس کو کہا کہ مرد پہلے اپنے آپ کو سیکھ لو. اور آنیسٹلی یہ میں نے امپلیمنٹ کیا، میں نے دیکھا ہے مرد باز آ جائے آٹومیٹیکلی ساری چیزیں سیٹ ہو گئی. یہ سوشل میڈیا کا جو اتنا زیادہ فتنہ ہے یہ کس لیے پھیلا ہوا؟ مرد کے لیے، مرد کی ڈیزائرس کے لیے، مرد کی سوچ کے لیے.
یہ چیزیں مجھے وہی بات ہے امپاورمنٹ کی جو ہم نے شروع سے بات کی ہے کہ ایک مرد اگر عزت دیتے نا عورت کو تو یہ جو ہماری آج کانورسیشن ہے نا یہ ختم ہو ٹھیک ہے. اٹس جسٹ ٹو ریسپیکٹ. ٹھیک ہے, نظر نیچے کرنا از دا بگیسٹ فارم آف ریسپیکٹ. ٹھیک ہے, بالکل اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم بھی پہلے ادھر دیا تھا. اور باقی میں یہی بات کرتی ہوں کہ وہی بات آ جاتی ہے کہ اپیرنس کے اوپر. آپ کو پتہ ہے اسلام اخلاق کے اوپر ہے, نیت کے اوپر چلتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی اخلاق کے اوپر کتنی سخت کویسچننگ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اخلاق سے جانے جاتے. اور لانے کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ اپنا اخلاق اتنا اچھا کرو کہ لوگ اسلام سے مطلب وہ انسپائر ہوگا بندہ کیا ہے. اور اس طرح ہے, اس طرح ہے. مطلب یہ ابھی ہم دنیا کی ابھی کی ایگزامپلس بھی لے لیں. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ ایک یوسف ایسٹس نام ان کا ایک بیسکلی وہ کرسچن ٹیچر تھے. جی وہ کہتے ہیں کہ میں ایجپٹ میں گیا اور ہمارا کہہ رہے کہ ہم نے کرسچینٹی پھیلانی تھی اور سارا کچھ. کہہ رہے میں کچھ دن ایک مسلمان کے ساتھ رہا, وہ روزے رکھتے تھے اور سارا کچھ. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یار یہ کیا پریکٹس کر رہے ہیں. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں. کہہ رہے کہ میں 30 سے 40 دن اس بندے کے ساتھ رہا ہوں, میں نے اس کے اوپر کچھ امپوز نہیں کیا. سوری, اس بندے نے میرے پر کچھ امپوز نہیں کیا کہ یار آپ یہ سورہ بقرہ پڑھیں, آپ یہ پڑھیں, آپ ٹوپی رکھیں ہوئے. کہہ رہے میں نے اس بندے نے صرف روزے رکھتا تھا, نمازیں پڑھتا تھا, کچھ نہیں. اس نے مجھ تک کہا ہمارے سے آج تک کوئی بات نہیں. کہہ رہے ایک دفعہ میں نے اس کے ساتھ پریچنگ کے لیے بائبل کی ورسز تھوڑی سی ڈسکس کی, وہ انہوں نے چپ کر کے سنی. پھر میں نے ان سے کوشچن کیا یار آپ کون سا ریلیجن کرتے ہو, آپ ماشاء اللہ آپ بڑے صاف ستھرے رہتے ہو, 5 دفعہ وضو کرتے ہو, 5 دفعہ خدا کی عبادت کرتے ہو, روزے رکھتے ہو, کیا کر رہے ہو, آپ کیا چیز ہو. انہوں نے پھر اپنے جب ڈیفینیشن دی تو یاد سبحانتا اولندا مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سیم پریکٹس تھی. ابھی اس دور میں ہم کیا کریں, ٹوٹل اپوزٹ. ہم پہلے امپلیمنٹ کرواتے ہیں, فورس کرتے ہیں, اور اپنے آپ کو چینج نہیں کیا ہم لوگوں نے. بالکل اپنے آپ کے اندر ہم ابھی دیکھیں یہ تھوڑا سا کوئن سے تھوڑا سا یہ سائٹ پہ جا رہے ہیں, لیکن غزہ کی ہمارے پاس کتنی خوبصورت اضافل ہے. ٹھیک ہے, جس کنڈیشن سے وہ رہ لے ہو, میں کہتی ہوں تو کیا ایمان ہے, ایک بچے کا کیا ایمان. ٹھیک ہے کہ واقعی میں, اور اس کو لے کے کتنی پاپولیشن ہے. ابھی اسلام سے فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن, کیونکہ لوگ وہاں دیکھتے ہیں کہ ریزیلینس اور اللہ کو پھر بھی وہ کس مطلب ادب اور لیولس ہمارے ساتھ تو فرا ہو جاتا ہے نا. ہم تو اللہ کو اس طرح کوشچن کرنے کے اوپر آ جاتے ہیں کہ جو غزہ میں ہو رہا ہے اس کا 0.01% بھی اگر پاکستان میں نعوذ باللہ بن ذالک ہو جائے تو لوگ چینج ہم تو سارے اسلام سے دور بھاگ جائیے. لیکن وہاں آپ دیکھیں کہ کیا خوبصورت ہے ان کا پاور, ان کا ایمان, ان کا یقین ہے. یہ تھوڑا سا وہ سائڈ پوائنٹ سے ہو گئے, لیکن میرے بالکل یہ پوائنٹ ہے کہ جو آپ کا ریلیجن ہے, یہ دیکھیں اب وہ لوگ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, دکھا رہے ہیں کہ بھائی آپ جتنا بھی تکلیف ہو, جتنا بھی مسئلہ ہو, آپ نے دین پہ رہنا ہے. آپ کیا ان لوگ آفس نہیں آتی ہوگی بھی دیکھ لیں. میں کہتی ہوں سبحان اللہ کہ ایک ماں اپنی بیٹے خاوند مطلب بھائی سب کی کس طرح وہ کر رہی رہتی ہے. I'm sure ادھر کے اس طرح باپ بھی بہت ہے, ادھر تو بیٹھ سارا کچھ ہے. لیکن ان کی ایک تو اپ برنگنگ میں بچوں کی دیکھتے ہوئے تھی, جس طرح کبھی ویڈیوز آ رہی تھی اور جس جذبے سے وہ کلمہ پڑھتی کہہ رہی ہوتی کہ میرا اللہ ابھی بھی ہے, لیکن ہمارے پاس تو جذبے نہیں ہے. تو یہ بالکل آپ نے زبردست پوائنٹ جو ہے ریز کیا. اور اس کے اندر میں یہی کہوں گا کہ پاکستان کے اندر کیونکہ ہمارا کلچر جو ہے سارا ڈیرائیو فرام انڈیا ہے. انڈیا از پولیتھیسٹ ریلیجن. ٹھیک ہے, وہ جو ہے وہ مشرکین ہے, ان سے ہم نے اپنی شادیاں دیکھیں, ہم نے ان سے اپنے جناب ہر طرح سے مطلب کلچر سارا بیسک کلچر بھی سے ہی ہوا ہے. اور آپ دیکھیں کہ وہ کافر ہیں. ٹھیک ہے, وہ ہیں کافر. اور بات کہنے کی صرف میں پتہ کہ وہ یہ ہے کہ ہم لوگ صرف اپنی عورتوں کی عزت کرنے لگ جائیں نا, صرف ہم ان کو احترام دے یا ان کو عزت دے, تو ہمارے کے جو ایشوز ہیں نا یہ یہ آٹومیٹکلی ریزالو ہو جائے گی. ایک چھوٹی سی بات میں بتاؤں, بڑی زبردست میں نے ایک بندے سے بات سنی تھی. وہ کہتا ہے کہ ایک بیٹا ہے نا, وہ اپنی ماں کی عزت تب کرے گا جب شوہر اپنی بیوی کی کرے گا. اسی کس طرح کہ باپ اگر ماں کو بے عزت کر رہا ہے, ذلیل کر رہا ہے, اور یہ میں نے دیکھا ہے, دنیا میں دیکھا ہے میں نے کہ باپ ہے وہ بیوی کو گالیاں دے رہا ہے, ذلیل کر رہا ہے, مار دھار کر رہا ہے. بیٹے نے جب بڑے ہونا ہے نا, کیونکہ وہ اپ برنگنگ اس کی ایسی
اس نے نہ تو اپنی ماں کی عزت کرنی ہے، نہ ہی اس نے اپنی وائف کی عزت کرنی ہے، نہ ہی اس نے بہن کی اور نہ ہی بیٹی کی. کیوں؟ کیونکہ اس نے دیکھا نہیں، اسے پتہ ہی نہیں عزت کیسے ہوتی ہے. کیونکہ وہ جینڈر رولز ہیں نا، اور یہی بیسکلی انیکوالٹی کی یہی بات پھر آ جاتی ہے. اور اسی لیے میں بس یہی پریچ کرتی ہوں کہ جو امپاورمنٹ ہے اس کے جو آپ نے الان فلان جو بھی معنی نکالنے ہیں آپ پلیز ایجوکیٹ کریں. آئی انڈرسٹینڈ بہت ماڈرنائزڈ اوپینینس بھی اپروچ بھی ہے، لیکن جو ایک مین اپروچ ہے جو کہ ہم ساری عورتیں جس کے اوپر بیٹھ کے مطلب کھڑی ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ پلیز ریسپیکٹ یور ویمن اینڈ پلیز ایجوکیٹ یور سیلف. ٹھیک ہے، مجھے ایک عورت ہے تو وہ کم ہے، میں مرد ہوں تو میں زیادہ ہوں، اس نیریٹو کو ہمیں ختم کرنا ہے. اور اسی لیے خیر عورت مارچ شروع ہوگی، اسی لیے ویمن امپاورمنٹ کیمپینز ہیں، اسی لیے می ٹو موومنٹس ہیں، اسی لیے یہ فیمنزم جو سا تھا اس کے مین سٹیمز نہیں ہیں. اس کے بعد آبویس ہی بات ہے کہ میڈیا نے جو پرسیپشن جس کو اریز کرنا تھا اس کے لیے میڈیا نے کافی کچھ کیا ہے. بہت اوپن نیریٹیوز لے کر آئے. جیسا میں نے بھی عورت مارچ کی بات کی، اٹ اسٹیمز فرام انیکوالٹی. ٹھیک ہے، اٹ اسٹیمز فرام ناٹ بینگ گیون یور رائٹس فریلی اینڈ پراپرلی. بالکل اریبا کا جو پوائنٹ ہے میں بالکل سمجھ رہا ہوں، اور اللہ کرے ہم سب اس چیز کو سمجھیں کہ ہم نے اپنی بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سب کی عزت کرنی ہے. عورت کی خاص طور پہ عزت کرنی ہے، اس طرح سے کرنی ہے جیسے دین ہمیں سکھاتا ہے. ٹھیک ہے، عزت کریں گے تو آٹومیٹکلی یہ ساری چیزیں ہوں گی. یہ جو فیمنزم ہے ہر جو میں نے یہ دیکھا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی چیز ہے نا، اس کا ایکسٹریم اور اس کا بالکل نیچے کا جو لیول ہے نا، اس اسلام کہتا ہے بیچ میں آپ نے رہنا ہے، درمیانہ ردیس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اندر کیا ہے کہ ویمن امپاورمنٹ میں جو بالکل ویسٹ کا پوائنٹ ہے، جو نیگیٹو پوائنٹ ہے وہ بھی نہیں آپ نے لینا. بالکل نیگیٹو پوائنٹ جو پاکستان اور ادھر کا ہے وہ بھی نہیں لینا، بیچ میں لینا ہے کہ اچھا یار یہ ہمیں کیا سکھانا چاہ رہے ہیں، دین ہمیں کیا سکھانا چاہ رہے ہیں. اچھا، اس کے اندر میں ایک لاسٹ پوائنٹ، ویسے وی آر اپروچنگ ٹوورڈ دی اینڈ آف دس سیریز، تو میں یہ تھوڑا ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو جیسے کہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ ہمارا سارا کلچر جو ہے انڈین پولیتھیس سے تھا. اس کے اندر جو سب سے مین پوائنٹ ہے ہمارا معاشرے کو گندا اور خراب کرنے والا، وہ ہے یہ جوائنٹ فیملی سسٹم. بالکل جوائنٹ فیملی سسٹم نہ تو اسلام کا کہیں پر حصہ تھا. کل بھی میں ریبا ڈسکس کر رہے تھے، آپ نے بتایا کہ یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دیور کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیور موت ہے. بالکل بہن آبی کے لیے پردے کی بھی بات کر رہے تھے، تو جو سب سے پہلا پردہ دیور مطلب بھابھی کے بھی ہی نہیں ہے. اور ہم اس کو کتنا اوپنلی انفیکٹ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی اگر ہم ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہیں رہ رہے اور ہم سیپریٹ رہ رہے تو عورت کے اوپر بڑی جلدی آ رکھی، تو آئیے الگ کرنے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں، میں ایک وہی بات کہہ رہی ہوں کہ آپ نیریٹیوس تو دیکھیں کہ ایک عورت کو صرف برا کرنے کے لیے ہم لوگوں نے کون پہنچے. اینڈ یو نو واٹ سیڈنس می از اے فیکٹ کہ ہمارے کلچر میں ایسی بہت عورتیں بھی ہیں جو کہ عورت کو نیچا دکھاتی ہیں. مجھے اس چیز سے میں کبھی سوچتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ آپ ایک عورت ہو کے کیسے، بٹ وہ یہ چیز ہے کہ انفارچونیٹلی وہ ایک جنریشنل ٹراماز گو ویری آن ہوتے ہیں. اور ناؤ از اے ٹائم، اسی لیے پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ پلیز ایجوکیٹ یور سیلفس. ٹھیک ہے، تاکہ ایک عورت اس کے اوپر انشاء اللہ تعالیٰ میری ہے کوشش کہ آپ کبھی ٹائم دیں تو انشاء اللہ تعالیٰ ہم لوگ ایک ایپیسوڈ پراپر رکھیں گے جس کے اندر ہم یہ پورا فیملی سسٹم ڈسکس کریں گے. اس کے اندر میں ایک لاسٹ پوائنٹ ایڈ کروں، پھر انشاءاللہ وی ول کم ٹوورڈ اریبا کہ وہ آپ بالکل اینڈ کیجیے گا اس سارے کو. اس کے اندر ایک جو میں ابھی جس کا فیملی سسٹم کا بتا رہا تھا، فیملی سسٹم کے اندر آنیسٹلی اسلام کے اندر کہیں پر بھی سسٹم نہیں ہے کہ آپ اپنی بیوی کو اس گھر میں لے جائیں اور اس گھر میں آنیسٹلی اس عورت کو ایز اے غلام رکھا جاتا ہے. میں یہ کوئی اوپر کی بات نہیں کر رہا، آنیسٹلی غلام ہے وہ. اس نے کپڑے دھونے پورے گھر کے، دادی اماں پھپھو چاچی جتنے بھی ادھر رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، بچہ چھوٹا سا پیدا ہو اس کا اپنا ہوا ہے، جو بھی کھانا اس نے بنانا ہے 3 ٹائم کا. ایک تو یہ 3 ٹائم پہ کھانے کا سسٹم مجھے نہیں پتا کہاں سے آئے یہ 3 ٹائم کیوں کھاتے ہیں یار، کیوں کھاتے ہو بھائی اتنا؟ چائے کا بھولیے. ہاں چائے الگ. اچھا، پھر کوئی بھی کام ہو گیا، مہمان نوازیاں، شادیاں ہو رہی ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں، فلانا ہو رہا ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، وہ بیچاری عورت ہے وہ سارے کپڑے دھو رہی ہے، یہ وہ سارا کچھ. اور صبح سے شام تک پھر ہسبینڈ صاحب جب گھر آئے ہیں تو بہت بڑا پہاڑ توڑ کے آئے، اے سی والے آفس کے اندر سے اٹھ کے جا کے اے سی میں بیٹھے، پھر بھی انہیں کھانا ٹرے میں چاہیے،
بچہ اس کے آس پاس بھٹکنا نہیں چاہیے, بالکل اس سے ٹی وی جو وہ چاہ رہا ہے ٹی وی پہ وہ اس نے دیکھنا ہے, لڑکی کا کوئی حق نہیں ہے. اگر کوئی تھوڑا اگر ہسبینڈ بھی اسٹریسڈ ہے نا جاب سے یا فائنینس سے, وہ غصہ بھی پھر بیوی پہ نکالے گا. اور پھر اگر لڑکی نے اپنی فرسٹریشن نکال دی لڑکے پہ, لڑکے نے پھر ہاتھ بھی اٹھانا ہے, اور پھر اس کی لڑکی کے ماں باپ کچھ نہیں کر لڑکی سکتے. کے پاس کتنی بڑی وہ یہ بھی ہے کہ میں 3 لفظ بھی کہہ سکتا ہوں. کیا 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 مین پاور ایک آدمی کی. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی کیوں اجازت دی ہے, دین کھلا کی دی اور کھلا کی عورت کو دی الحمدللہ. اگر دیکھیں نا یہی تو چیز ہے, پھر دین کی دوری کی بات آ گئی. لیکن عمر ایک اور یہ بھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بہت کہا ہے کہ طلاق کی حلال جائز کاموں میں سب سے ناپسند کا. بالکل نبی شخصوں کی حدیث. اور ہم ایک لڑائی میں اس کو کتنے عام طریقے سے بولتے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ کتنی کو ناپسند بات. ایک آدمی آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ کتنا کو مطلب یہ شاید ناراض آپ سے ہو جائے کہ آپ نے یہ بات غصے میں بھی کہتی ہے کہ اچھا آپ یہ دیکھیں, آپ تو خیر ڈراماز نہیں دیکھتے ہوں گے پاکستان کے, آپ ابھی خدا کی قسم آپ ڈراماز نکالے, ہر ڈرامے کے اندر میں اس سے طلاق لے لوں گی, میں طلاق لے رہی ہوں, میں طلاق دے رہا ہوں, میں طلاق چل رہی ہے ایک چیز. سیکنڈلی ایکسٹرا میریٹل افیئرس مردوں کے چل رہے ہیں, لڑکیوں کے چل رہے ہیں. یار کیا آپ کلچر پروموٹ کر رہے ہو؟ طلاق تو ابھی آپ نے حدیث بتائی, مطلب آپ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند چیز اللہ تعالیٰ کو طلاق لگتی ہے. مقصد, اور کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے, ایک شخص شیاطین میں سے بیسیکلی شیطان جو ہے اپنا ایک تخت لگاتا ہے, اور ہر روز شیاطین اس کے پاس جاتے ہیں کہ میں نے یہ کیا, میں نے اس بندے سے یہ چوری کروائی, ایک بندے سے ڈاکہ کروایا, یہ کروا. ایک بندہ آتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں نے ایک بندے کی طلاق کروا دی. شیطان کہتا ہے زبردست, تو نے بہت زبردست کام کیا, آ جا. یعنی سب سے پسندیدہ عمل کس کے لیے؟ شیطان کے لیے. دو ہی کام آپ کریں. اور دیکھیں پھر کیا ہے, لڑکے کے پاس پاور ہے, اتھارٹی ہے کہ تو طلاق تیری ایسی جی تیسی تو نکل جا, ٹھیک ہے. آگے سے ماں باپ نہیں ایکسیپٹ کریں گے اس کو. اس کی ریزن کیا ہے؟ آپ کا معاشرہ گندا ہے, آپ کا معاشرہ طلاق یافتہ لڑکی کو نہیں لے گا. نہیں ٹھیک ہے, لڑکی دب گئی, پھر اچھا چلو یار لڑکی کے ماں باپ پیروں میں پڑ گئے, لڑکے کے بیٹے معاف کر دے, یہ ہو گیا. جہیز بھی دیا, پڑھی لکھی لڑکی دی جنگلی آدمی کے پاس, اور اولاد بھی اگر ہے تو اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ کتنا پریشر ہے عورت کے اوپر. اور اگر عورت واقعی اگر فیملی بھی اتنی سپورٹیو ہے تو کیا ریلی ہو کے فیملیز اس ایشو کو بھی دیکھے کہ اگر واقعی میں ان کی بیٹی کا اگر نہیں گزارا ہو رہا, اور اگر ایک رانگ چوائس ایک ٹائم پہ کھان گئی بھی, آپ اس چوائس کو سدھارے پلیز. سوری سے اریبا, یہ اٹ ول ٹیک اے لانگ ٹائم, 4 to 5 جنریشنز لگیں گی. یہ چیز جو آپ کرنا چاہ رہی ہیں یہ اتنا آسان, یہ بہت گندا کلچر ہو چکا ہے ہمارا. لیکن میرا وہ کہنے کا مقصد ہے کہ آپ دیکھیں کہ پھر اس بیچاری بچی کو اگر دوسری شادی کے لیے کوئی اگر پروپوزلز آئیں گے نا, تو اگر وہ کو 35-30 ایئرس کے اندر تو 50-60 سال کے آ رہے ہوتے ہیں, اور اس ٹائم پہ صرف ایک اپنی بیٹی کو اس طرح کرنا کہ آگے سوسائٹی کے اوپر بھاری نہ ہو جائے یا برڈن نہ بن جائے, احسان کر رہے ہیں اس پر, احسان کر رہے ہیں. اور اس کے اوپر پھر آ جائے اسی بچوں کو کس نے پیار یہ سیرت نبی پہ آ جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شادی حضرت عائشہ سے ایسی کی جو ورجن تھی, جی باقی ساری کوئی طلاق یافتہ, کوئی بیوہ. بالکل حضرت خدیجہ خود ان کی دیوا جو 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹیاں کہ کوئی بھی ہے ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر اللہ معاف کرے, نہ ہی ہم پیرنٹس کو کہہ سکتے کہ آپ کی تربیت ٹھیک نہیں, نہ ہم ایک عورت کے کردار کے اوپر کچھ کہہ سکتے, نہ ہمیں فرسٹ آف آل اجازت اللہ نے. اس دور میں 4 شادی کے اوپر ایکسرسائز کیا جاتا ہے. یہ کوئی آپ ابھی اٹھا لیں, یہ جو ان کا گراف ہے نا 4 شادیوں والوں کا, 4 شادیوں والے کی پوری لسٹ اٹھا لیں, ہر بندہ کہے گا مجھے نئی چھوٹی بچی چاہیے, لڑکی چاہیے ایٹ لیسٹ میچور 24. یہ سنت ہے. اب آپ اگر سنت کی بات کریں, آپ کو بچے سنت کی پالیسیز کیا ہے, آپ کبھی